بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق وسخركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. خلق السماء، پیدا کیا اللہ نے آسمان کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، حکمت، وصورکم اور تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم بہترین خوبصورت پاکیزہ صورتیں، وإلیہ المصیر اور اسی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمان، والارض اور زمین، ویعلم اور جانتا ہے، ما تسرون جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو، دلوں کی بات، سینوں کی باتوں. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم میں سے بعض جو ہے وہ کافر ہے، انکاری ہے، ومنہم مومن اور تم میں سے بعض جو ہے وہ ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والے. اسی اللہ کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے، اور میں وہ اللہ جس میں نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، بالحق حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. زمین پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی کجی نظر نہیں آئے. یہ زمین جو ہے نا اللہ نے بطور نعمت کے ہمیں دی. اسی لیے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. اگر زمین زیادہ سخت ہوتی تو اس پہ چلنا محال ہو جاتا، اور زیادہ نرم ہوتی تو پھر بھی چلنا مشکل. اللہ نے بطور بچھونا کے فرمایا کہ یہ اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ تم اس پہ بیٹھ نہ سکو، اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر چل نہ سکو، دس جاؤ گے. فرمایا فراشا، یہ حکمت پر بھرپور مبنی جو ہے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی. اور فرمایا وصورکم اور تمہاری صورتیں بھی بنائی، فاحسن صورکم اور بہت احسن تقویم اللہ نے انسان کو بنایا. اسی لیے تخلیقات میں تو ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کی تخلیق میں ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، چرند پرند حیوانات نباتات، اور اسی طریقے سے ہر ایک چیز. لیکن تمام کائنات کی اشیاء میں سب سے بہترین صورت جو ہے وہ اللہ نے انسان کی بنائی. لیکن یہ صورت اس وقت اچھی صورت ہے تخلیق کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی کہ جب انسان کے عمل جو ہے وہ صورت کے مطابق. اللہ نے اس خوبصورت چہرے کو پیدا کیا کس کے لیے؟ کہ یہ چہرہ جو ہے اللہ کے سامنے جھکے. اور جب غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات یہی احسن تقویم والا چہرہ جو ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت کے نزدیک بعض انسان ایسے آئیں گے کہ جن کی صورتیں تو انسان والی ہوں گی لیکن دل ان کے بھیڑیے والے ہوں گے. صورت کے اعتبار سے وہ انسان نظر آ رہے ہوں گے، چہرے کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے اعضاء کے اعتبار سے وہ کیا ہوں گے؟ انسان ہوں گے.
لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہوگی، دل ان کا بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ کل انعام ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ انسان تو انس تھے، انس کا معنی کہ ہے محبت، پیار، اور اسی طریقے سے احترام آدمیت، اور جب انسان کے اندر آدمیت کا احترام اور انسانیت نکل جاتی ہے تو یہ بھیڑیے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر ظالم ہو جاتا ہے۔ جس طرح بھیڑیا جو ہے وہ جنگل کے جو ہے بکریوں بھیڑوں کو پھاڑ چھینک رکھ دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ انسان بھی قرب قیامت میں بھیڑیے کی طرح ہو جائے گا، ایک دوسرے کو مارے۔ لیکن فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ زمین پہ جتنا مرضی ظلم کر لو، انسانوں پر کر لو، جانوروں پر کر لو، لیکن بالآخر لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے نا۔ اللہ کی طرف جب لوٹتا ہے تو اللہ جو ہے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا کہ کئی ہزار بچوں کو اس لیے ذبح کرا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا، لیکن جب اس کا انجام ہوا تو وہ بہت بڑا برا انجام تھا کہ بحر کلثم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ہے وہ پار کر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر اسی بحر کلثم میں غرق ہو گئے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور فرمایا علم کے اعتبار سے اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور جو کچھ تم چھپ کر چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اس لیے کہ سرن بھی اللہ موجود ہے اور جہرن بھی اللہ موجود ہے۔ جو کام ہم سرن کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو ہم اعلانیہ کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو، کہ جو سینوں کے بید ہیں کوئی آدمی اس کو نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان دے۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی آل سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک، صل علی المؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم انا نسألک الہدی والعفاف، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما اللهم اقض حاجاتنا، اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي الأشفاء، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك.